مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ معجم اوسط یہ حدیث کی کتاب حدیث نمبر ہے 1642۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی بلغتنی صلاته وصلیت علیہ وکتبت له سوا ذلك 10 حسنات، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں گا، یعنی رحمت کی دعا کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو درود پاک پڑھتا ہے میرے نبی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے، درود پاک پڑھنا بھی جنت کی طرف لے جانے والی نیکی ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ روح سکون پائے گی، قلب بھی ہوگا مطمئن، روح سکون پائے گی، قلب بھی ہوگا مطمئن، ان کی رضا اسی میں ہے، پڑھتے رہو یہ رات دل۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، جس نے ادیب حر سے جان اپنا اسے بنا لیا، اس کو ہے پھر نہ مشکلیں، پھر نہ اسے کوئی کٹھن۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو عرش بھی خوشی سے جھوم گیا، کرسی بھی خوشی سے اترانے لگی، سرکش شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا، فرشتے انتہائی خوشی سے تسبیح خوانی کرنے لگے، ہوائیں جھومنے لگیں، بادل ظاہر ہو گئے، باغات ٹہنیاں جھکانے لگے، کائنات کے گوشے گوشے سے صدا آنے لگیں، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک، آئے سبحان اللہ، ستاروں سے زیادہ روشن، اور نور جھڑتا تھا ان سے۔ اعلی حضرت نے اس کو سلام رضا میں جو لکھا، جن کے گوچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گوچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت
پہ لاکھوں سلام. جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو دندان مبارک ہیں یہ ستارے ہیں، اور یہ ستاروں کے گچھے ہیں. اسٹارز، آسمان کے ستارے کتنے چمکدار ہوتے ہیں، اس سے زیادہ میرے نبی کے دندان مبارک چمکدار. اور ان گچھوں سے لچھے جھڑتے ہیں نور کے. سبحان اللہ. چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. کیا بات، سبحان اللہ. جس کی ذو سے ملے راستے دور کے، دن پھرے بخت شب ہائے مہجور کے، جن سے برسیں گوہر حسن مستور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تو دانت مبارک ظاہر ہوتے برف کی طرح چٹے سفید اور بجلی کی طرح چمکدار، اور مبارک دانتوں سے نور کی جھڑی لگ جاتی تھی. پے در پہ نور کی لاٹیں نکلتی تھی، روشنی نکلتی تھی. حضرت امام بیہقی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت افلج اور اشنب تھے، یعنی دانت متفرق تھے، ان کے درمیان خوبصورت فاصلہ تھا، جیسے کنگھی کے دندان میں کچھ گیپ ہوتا ہے، اس طرح دانت مبارک میں کچھ گیپ تھا، اور خوبصورت موتیوں سے زیادہ وہ حسین تھے. اللہ اکبر. اور ایک اور جگہ پر اعلی حضرت دندان مبارک کی نورانیت کو بیان کرتے ہیں. شب یاد تھی کن دانتوں کی، رات کو میں آقا کے دانتوں کو یاد کرتا رہا. سبحان اللہ. شب یاد تھی کن دانتوں کی، کون سے دانت؟ شبنم کے دم صبح شوخان بہاری کے چڑھاؤ ہیں. جن دانتوں کو رات کی تنہائیوں میں یاد کر رہا تھا وہ تو ایسے ہیں جیسے جب سورج نکلتا ہے تو لائٹ نکلتی ہے، اور پودوں پر پھولوں پر جو اوس پڑتی ہے، شبنم پڑتی ہے، جو قطرے ہوتے ہیں شبنم کے، ان سے کیسا نور نکل رہا ہوتا ہے. میرے نبی کے دانت مبارک ایسے ہیں. سبحان اللہ. اور پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ دو ابرو کوس مثال ڈسن. مجھے میرے نبی کے ابرو مبارک یہ جو تیر کا کمان ہوتا ہے اس جیسے لگتے ہیں. جے تو نو کے مجادے تیر چھٹن، اور میرے نبی کے جو پلکیں ہیں یہ گویا کے تیر ہیں. یہ ہیں وہ کوس جو تیر کمان ہوتا ہے، اور آگے یہ کیا ہیں؟ یہ تیر ہیں جن سے عاشقوں کے دل گھائل ہوتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، لباں سرخ آنکھاں نبی کے ہونٹوں کو سرخ کہوں کہ لال یمن کے سرخ ہیرے بڑے مشہور تھے، اب بھی ہوں گے. پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں حضور کے لپس کو، ہونٹوں کو یمن کے سرخ لال کہوں، اور چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کہتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک فراخ تھا، دندان مبارک کشادہ تھے، روشن تھے. حضور گفتگو کرتے تو اگلے مبارک دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا. جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکراتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دانتوں کا جڑاؤ کمال درجہ خوبصورتی کی وجہ سے حسن ترتیب کا حامل تھا.
اور امام مسیری قصیدہ بردہ شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دانتوں کی شان بیان کرتے ہیں کہ انما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدنی منطق منہ و مبتسمی. حضور کے لب اور دانت مبارک اس خوبصورت آبدار موتی کی طرح ہیں جو ابھی خول سے باہر آ کر ہاتھوں میں میلا نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے نبی مسکراتے رہتے تھے. سبحان اللہ. جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غمزدہ پریشان حال بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تو حضور کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ہنستا, خوش ہو جاتا. سبحان اللہ. مایائے عشق کھوتے ہوئے ہنس پڑے, گوہر غم پروتے ہوئے ہنس پڑے, منہ کو اشکوں سے دھوتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے مسکرانا. تبسم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں نا. ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. حضور کہکا نہیں لگاتے تھے, لافنگ جس کو کہتے نا, سنت نہیں ہے. اور بہت سارے بزرگ اکابر ایسے گزرے ہیں جو اس سنت پر عمل کرتے تھے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کہکا نہیں لگاتے, حضور کی سنت نہیں. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی, میں نے کبھی اللہ کے رسول کو اس طرح کھل کھلا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے حلق کے حصے کو دیکھ لوں, البتہ آپ صرف مسکرایا کرتے تھے. مضطرب غم سے روتے ہوئے ہنس پڑے, رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑے, وقت جاگ اٹھے سوتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ, شفاف آئینے کی طرح یوں چمک اٹھتا کہ دیواروں کا عکس حضور کے چہرے میں دکھائی دیتا. آئے ہائے آئے ہائے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. جس سے ظلمت کدے جگمگانے لگے, جس کی نکہت سے مرجھائی کلیاں کھلے, جسے مردہ امیدوں کو جانے ملے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں, کیوں؟ موڈ بنا کے بیٹھے ہوئے, منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے, منہ بنا کر بیٹھے ہوئے. ارے بھائی مسکراؤ, ہنسے تو گھر وسے. جو سنت کی نیت سے مسکرائے گا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا.
انشاءاللہ اس کو فرحت ملے گی، انشاءاللہ لوگ اس سے ملنا پسند کریں گے، انشاءاللہ اس کے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ اس کی شاپ کے کام کرنے والے اس کے ساتھ زیادہ معاونت اور مدد کریں گے، اس کے دوست زیادہ ہوں گے، لوگ اس کے قریب آئیں گے۔ تو مسکرانا سنت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے نبی کی مسکراہٹ کو اپنے اشعار میں مختلف انداز سے بیان کیا۔ جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گلے خنداں ہم کو۔ اور کہیں کہا یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ اور محشر میں حضور کی مسکراہٹ کا نقشہ یوں کھینچا، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ میرے نبی مسکراتے ہیں تو نور کی کرنیں نکلتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں قیامت میں ہم اسیروں اور قیدیوں کی طرف حضور مسکراتے آئیں گے تو آپ کی مسکراہٹ سے جو بجلیاں چمکیں گی ہمارے گناہوں کے ڈھیر جل جائیں گے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے کی تعریف کی اور اس کی تراوٹ، اس کی فریشنس پر بھی لاکھوں سلام بھیجے۔ آپ لکھتے ہیں جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے سے جو آواز آتی ہے، دودھ شہد کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وہ شیر و شکر، شیر دودھ ملک، شکر شوگر، شیر و شکر کی نہریں جاری ہیں اس گلے مبارک سے۔ اس گلے کی تر و تازگی پر لاکھوں سلام۔ یاد رکھیں سارے نبی حسین، سارے نبی اچھی آواز والے، اور میرے نبی سارے نبیوں سے حسین اور سب سے بڑھ کر خوش آواز اور اچھا کلام کرنے والے، اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے زیادہ دل کو موہ لینے والی کوئی آواز نہیں جانتا، میں نے ایسی آواز سنی ہی نہیں کبھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دلکشی تازگی جس کی رش کے جہاں، لذت گوش جس کی صدا بے گماں، لحن داؤد ہو جس کا فیض نہاں، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنے کا لہجہ جو تھا وہ بڑا زبردست تھا، خوش کر دینے والے تھا، مسحور کن تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسحور کن لہجہ رکھتے تھے۔ سرکش جو تھے مائل ہوئے، دشمن جو تھے قائل ہوئے، مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شان و شولڈرز کی شان اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف، دوش بر دوش ہے جن سے شان
شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام. وہ مبارک شانیں جن کو مبارک زلفیں ٹچ کرتی ہیں، سبحان اللہ، ان شانوں کی شوکت پر لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بے مثل بے مثال بنایا. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، حضور کے کندھے سب سے اوپر نظر آتے تھے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ چلتے، کوئی پوری طاقت کے ساتھ بھاگ کر بھی آگے نہیں جا سکتا تھا، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوب اطمینان وقار کے ساتھ چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. تیرے جیا کوئی نہیں، منو تو ہے اینا پتا، تیرے جیا کوئی نہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں کی شولڈرز کی شان کیا ہے کہ ان کے درمیان مہر نبوت ہے. سرنی گو جن کے آگے جان شرف با ادب ہم جہاں ہے کمان شرف خود مشرف ہے جن سے مکان شرف دوش بردوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام. صحابہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں کے بارے میں بتایا کہ وہ چوڑے تھے اور مضبوط تھے. اللہ اکبر. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بدن کے جوڑ، دونوں کندھوں کا درمیانی حصہ نہایت مضبوط تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضور تقسیم فرما رہے تھے، عطا فرما رہے تھے. آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ کندھوں سے نیچے آ گئی تو مبارک کندھے نظر آنے لگے. تو آپ کے مبارک کندھے سفیدی کی وجہ سے گورے رنگ کی بنا پر ایسے لگتے تھے جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کندھوں سے چادر ہٹاتے تو آپ کے مبارک کندھے چاندی کے ٹکڑے محسوس ہوتے تھے. سبحان اللہ. تیرے جیا کوئی نہیں. گودی چ لے کے مدنی سرکار نو مٹھل منٹھار نو حلیمہ نو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں. اقصا دی وچ سارے نبی پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، الفت، چاہت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام.